اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت سخت دور سے گزر رہا ہے. سخت ترین چیلنجز کا سامنا ہے پوری قوم کو. ایک جانب معاشی چیلنجز ہیں، دوسری جانب ہماری پوری قوم کو صحت کے حوالے سے چیلنجز ہیں، پاکستان کی بقا کے حوالے سے یہ تمام چیلنجز ہیں جس کا پوری قوم کو اس وقت سامنا ہے. یہ وہ وقت ہے جب لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت ہے، یہ وہ وقت ہے جب قوم کو جڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب قوم کو متحد ہو کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ان سنگین ترین چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. یہ وقت نہیں ہے کہ ملک تقسیم ہو جائے کسی بھی بنیاد پہ، چاہے اس کی بنیاد سیاست ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں یا نظریات ہوں یا کوئی فرقہ ہو. پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے. آج اس کا ایک بہترین موقع فراہم ہوا ہے، ابتدا ہوئی ہے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری کو. آج انہوں نے صحیح معنوں میں لیڈرشپ کا اظہار کیا ہے اور قومی مفاہمت کی، عظیم قومی مفاہمت کی ایک بہت شاندار ابتدا کی ہے، اس کی داغ بیل ڈالی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری نے کئی دن کی خاموشی کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں انہوں نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے جس کو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنی جماعت کی ترجمانی کی اور قوم کی امید کی ایک نئی کرن دکھائی. جب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ وقت تنقید کرنے کا نہیں ہے، پوائنٹ سکورنگ کرنے کا نہیں ہے، اور اس وقت ہمیں الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا اور بہت ہی کمال کہا کہ ہمیں اس ملک کے لیڈرشپ اس وقت جناب عمران خان کے پاس ہے، ہمیں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ دینا ہے. وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے وزیر صحت ہیں. وزیر اعظم اپنی قیادت دکھائیں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے، ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہوں گے. شاندار بیان دیا ہے، شاندار ابتدا کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے. ہر لحاظ سے وزیر اعظم عمران خان کو اب تک اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، اسے ویلکم کرنا چاہیے تھا اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. یہ بہت ہی شاندار ابتدا ہو چکی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے آج پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کے آج جب یہ بیان دیا. اس وقت تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیاسی پوائنٹ سکور نہیں کرنا کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہم نے سب پاکستانی بننا ہے. ہم نے کام کرنا ہے وفاق سے، ہم نے کام کرنا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، ہم نے کام کرنا ہے وزیر اعظم کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب اپنا کام کرے جو اس کا ذمہ داری ہے. ہم یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ ہم کنسنسس بلڈنگ کے لیے اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہے. اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، مل کے کوشش کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان اس بیماری کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. امید رکھتا ہوں کہ وفاقی حکومت وہ قیادت دکھائے گا اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلے گا، ہر صوبہ کو ساتھ لے کے چلے گا. یہ ہمارا اپیل ہے ہر پاکستانی سے، آپ اپنا حکومت کے ساتھ دیں. ہمیں بس ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ایکسلنٹ اسپرٹ، ایکسلنٹ لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اور آج ایک بار پھر انہوں نے یاد دلائی اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی، جو کہ پولیٹیکل سیگیسٹی اور اس قسم کے معاملات میں ہمیشہ لیڈرشپ دکھاتی تھی اور پارٹی سیاست سے بالادست رہتی تھی. آج بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پہ بڑے مفید اور کنسٹرکٹیو مشورے بھی دیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا ہے، پاکستان کے کاروبار کو سنبھالنا ہے، یہاں پہ غریب آدمی کو روزگار کو سنبھالنا ہے، اس کی دن کی اور رات کی روٹی کو سنبھالنا ہے. اور اس کے لیے آج انہوں نے قوم کو اور وزیر اعظم کو بہت ہی کنسٹرکٹیو مشورے بھی دیے. جو ہمارا معیشت کے ساتھ حشر ہونے والا ہے اس وائرس کی وجہ سے، اس کے بارے میں بھی وفاق کو ٹھوس اقدامات لینا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا معیشت کو سنبھالنے کے لیے. اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، that's too little too late. We need more drastic action. تو یہ جنگ دونوں محاذوں پہ اب ہمیں لڑنا پڑے گا. ہم نے سب مل کے اس وائرس کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور ہمارا معیشت کا جس طریقے سے مینیج کرنا ہے اس پہ بھی ہمارا حکومت کو بہت دلچسپی دینا پڑے گا اور ٹھوس اقدامات لینا پڑے گا. اور یہ ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کو ایک شاندار موقع ملا ہے
سیاسی جماعتیں ان کی پشت پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کل ہمارے پروگرام میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بلاول بھٹو زرداری کے اسٹیٹمنٹ سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم قوم کو اس موقع پہ لیڈرشپ دیں گے، اور اگر وہ اس سلسلے میں کوئی کنسٹرکٹیو پلان دیتے ہیں، کنسٹرکٹیو پروگرام سامنے لاتے ہیں، ہم 100% نہیں 200% ہم حکومت کو اس کی سپورٹ کریں گے۔ ہم پارلیمنٹ میں اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی آج بلاول بھٹو زرداری کے اسٹیٹمنٹ سے پہلے کل یہ بات کہہ چکے تھے۔ یہ دوسری بار نادر موقع ہاتھ آیا ہے وزیر اعظم جناب عمران خان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس اور پاکستان کے قوم کے پاس کہ پوری قوم اکٹھی ہو جائے۔ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ وزیر اعظم کو یہ پیشکش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے جب ان کی حکومت آئی تھی، قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف نے بلا شرط اور غیر مشروط طور پہ وزیر اعظم جناب عمران خان کو پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ آفر کی تھی کہ کچھ نہیں تو ہم قومی امور پہ اکٹھے ہو جائیں، ہم معیشت پہ کم از کم اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت معیشت کا بہت بڑا کرائسس تھا ہمارے سامنے، اور انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، انہوں نے اس کو پھر بھی دہرایا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی کنسٹرکٹیو، کوئی پازیٹیو، کوئی ٹھوس اور جو قومی امنگوں کے مطابق رسپانس ہونا چاہیے تھا وہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سامنے نہیں آیا۔ ایک بار پھر موقع ملا ہے انہیں، ایک بار پھر ان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ اس کو ایکسرسائز کریں۔ اس سے پہلے یہ موقع جناب شہباز شریف نے ان کو دیا تھا، وہ انہوں نے اس کو گوا دیا تھا۔ میں نے اسی کو سامنے رکھ کر میں نے تجویز پیش کی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خدمت میں اور پی ٹی آئی کی خدمت میں کہ آئیں، اس ملک کو ہم نے چلانا ہے، اپنی جو اکانومی جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری جو اس ملک کے اندر ہے اور بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ پاکستان کی جو اس وقت جو اکانومی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، ادویات مہیا کرنی اسپتالوں میں، اسکولوں میں آپ نے تعلیم دینی ہے۔ اینڈ اے ہیوج چیلنج وی ہیو اہیڈ آف اس۔ آئیں لیٹس ٹاک اباؤٹ چارٹر آف اکانومی۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کس طرح حقارت کے ساتھ پی ٹی آئی نے میری اس گزارش کس قدر زبردست شاندار آفر تھی جناب شہباز شریف کی۔ اس وقت ان کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے تھے جناب احسن اقبال اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے جناب شاہد خاقان عباسی۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد یہ دونوں شخصیات گرفتار ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو گئی، لیکن بائی گون از بائی گون۔ ایک اور موقع آیا ہے، ایک شاندار سنہری موقع آیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے پاس، حکومت کے پاس، اور اس اس انتہائی چیلنجنگ موقع پہ کہ قوم کو جوڑ دے۔ اس آفر کو جو آج بلاول بھٹو زرداری نے دی ہے اور جو پی ایم ایل این کی ہمیشہ سے موجود ہے، اس کو استعمال کریں اور قوم کو جوڑیں، اور اس موقع پہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل غیر جانبدار اور ہر لحاظ سے پاکستان میں انتہائی انفلوئنشل شخصیت ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ ان کو بھی اس سلسلے میں یقیناً یہ چاہیں گے کہ یہ جو قومی مشن ہے کہ قوم جڑ جائے۔ قوم آج پوری قوم کے سامنے یہ لیڈرشپ ہے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے جڑی نظر آئے، تاکہ ان کی ہمت بڑھے، تاکہ معیشت کی ہمت بڑھے، تاکہ کاروبار کی، مارکیٹ کی، اسٹاک ایکسچینجز کی ہمت بڑھے۔ وہ دیکھیں کہ وہ ان کے پیچھے وہ جہاں کھڑے ہیں ان کے آگے پوری لیڈرشپ ان کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہے، اور یہ مشن جو ہے یہ اگر کوئی تکمیل کر سکتا ہے جس کی کہ بہت بڑا انفلوئنس ہے جو کہ اس وقت انتہائی قدر کی نگاہ سے پوری قوم میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ آرمی ہے، اور اس میں آرمی کی لیڈرشپ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس ہے۔ وزیر اعظم قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب مل کے اس وقت اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ کلیدی بہت بڑا موقع قوم کے پاس آیا ہے کہ ہم جڑ جائیں اور اس وقت قوم کو دکھائیں کہ ہماری لیڈرشپ اکٹھی ہے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کورونا تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس قوم کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آج جو بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر پیشکش کی ہے اس کو وزیر اعظم عمران خان اس کو استعمال کریں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جان لیں کہ یہ ایک نادر موقع آیا ہے قوم کو جوڑنے کے لیے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے۔ عزرائے کرم ہمارے ساتھ دوبارہ شریک ہوئے ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی، ہر لحاظ سے پاکستان کے انتہائی
باوقار سیاستدان ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کل ہی میں آپ سے پوچھ چکا تھا کہ اگر حکومت کوئی پروگرام دیتی ہے, کوئی پلان دیتی ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ 100% نہیں, ہم 200% ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی اچھی پیش رفت کی ہے. انہوں نے کھل کے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں, یہ تنقید کرنے کا وقت نہیں ہے, آئیے ہم مل کے جو ہے اس نیا کو آگے بڑھائیں. پاکستان مسلم لیگ نون چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کر چکی ہے. شہباز صاحب آپ دائیں ہاتھ پہ بیٹھے تھے ان کے. آج جو صورتحال ہے اس کے نزدیک پاکستان مسلم لیگ نون اب بھی قائم ہے اس بات پہ کہ قومی امور پہ, کرونا پہ جو چیلنجز ہیں اس وقت قوم کو جڑنے کی ضرورت ہے اور وہ اس حکومت کو پوری سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل, ہم اس کا اظہار بار بار کر چکے ہیں. پچھلے 10 دن کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این کے صدر شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح بیان لندن سے دیا تھا کہ ہم اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے بالکل ساتھ چلنے کو تیار ہیں. پچھلے جمعے کو, آج سے ایک ہفتہ پہلے, ہم نے قومی اسمبلی میں بھی یہ بات دہرائی کہ آج ضرورت ہے کہ ملک سارا اکٹھا ہو, اپوزیشن حکومت اکٹھی ہو, اور ہم نے کہا کہ ہم بالکل حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. پرسوں ہم نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں, وہاں پر پھر ہم نے بڑے واضح طریقے سے اس بات کو دہرایا کہ ہم حکومت کے ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور کرونا وائرس جو ہے یہ صرف ایک ہیلتھ چیلنج نہیں ہے, ہیلتھ چیلنج اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس سے بہت بڑا پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کے عوام کی معاشی فلاح و بہبود کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ہم اس کے لیے حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا ہے. ان کے پاس سندھ حکومت بھی ہے, اور سندھ حکومت وہ حکومت ہے آج صوبائی جو شاید سب سے بہتر کام اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کر رہی ہے. تو یہ جو بات اپوزیشن کر رہی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم حکومت کے ساتھ حصے دار بننے کو تیار ہیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے, ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو سٹیپ حکومت لے وہ وہی سٹیپ اپوزیشن کے بھی ہوں, اس کے اندر اس کی ذمہ داری میں, اس کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھی برابر کا رول ہو, تاکہ پاکستان کے عوام دیکھیں. اس کے عوض آپ وزیر اعظم عمران خان سے کیا توقع رکھیں گے؟ کیا آپ اس کو کیسے ریسیپروکیٹ کریں وہ, جس سے آپ کی تسلی ہو, آپ کی ہمت بڑھے؟ دیکھیں, ہم کوئی ان سے ذاتی بات نہیں کر رہے. جو ان کی یہ سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی, ان کا شوق ہے, وہ پورا کرتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کی حقیقت پاکستان کے عوام جانتے ہیں. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے عوام کو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی نظر آئے, ایک پیج پر نظر آئے کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس کے ہیلتھ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس کے معاشی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے پورا ملک متحد ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ متحد ہے, اور جو عوام کو تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے اپنا حصہ ادا کریں گے. یہ بنیادی بات ہے. یہ عام طور پر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کرے اپوزیشن کو. آج یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ اپوزیشن ریچ آؤٹ کر رہی ہے حکومت کو کہ آئیں, بیٹھیں, اس مسئلے پر ایک متفقہ اسٹریٹجی بنائیں, تاکہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کا مل کر مقابلہ کر سکیں. اور آپ کو یقین ہے کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں, شہباز شریف صاحب تو خود کہہ چکے ہیں, مریم کھڑی ہے, پوری سیاسی, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, آبویسلی بہت ہی بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کی حمایت جو ہے وہ بہت ہی کرٹیکل ہے اس معاملے میں. تو آپ کی پوری جماعت, خاص طور پہ جناب نواز شریف آپ کی پشت پہ کھڑے ہوئے اس معاملے میں. جی بالکل, صرف نواز شریف صاحب نہیں ہے, شہباز شریف صاحب جو پارٹی کے صدر ہیں وہ نہیں, بلکہ میں تو اس بات کا بھی دعویٰ کروں گا کہ پوری اپوزیشن کھڑی ہے, پاکستان کا ہر شخص کھڑا ہے یقیناً کہ یہ چیلنج صرف ایک شخص یا ایک حکومت یا ایک پارٹی نہیں کر سکتی. یہ تو ہم سب اکٹھے ہوں گے. بہت بڑا چیلنج ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں, ملک کے ملک بند ہو گئے, تو ہم نے سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اور آپ کے سامنے یہ چیلنج ہوتا اور آپ کے سامنے یہ اپوزیشن اس طرح سے کھڑی ہوتی, جو کہ یقیناً آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تھی جب آپ کی جماعت تھی, تو آپ پہلا کام کیا کرتے؟ دیکھیں, اگر ہم متحد ہوں
متحد نہ بھی ہوں، حکومت کا اپنا ایک ایڈمنسٹریٹو چیلنج ہے. حکومت کو سب سے پہلے چاہیے تھا کہ بارڈرز کو سیل کرے، کیونکہ یہ بیماری ملک کے اندر سے نہیں آئی، یہ باہر سے آئی ہے. تو اس کو لوگوں نے ایسے کنٹین کیا. بھائی صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ قوم کو یہ میسج دینے کے لیے، جو لیڈرشپ کو جوڑنے کے لیے، اتحاد متحد کرنے کے لیے، یہ تو آپ جو ایڈمنسٹریٹو مینیجریل بات فرما رہے ہیں، وہ کیا جو اسٹیپس ہیں جو آپ لیتے ہیں؟ جی سب سے پہلے آپ ایک میٹنگ بنائیں، پوری اپوزیشن کو بلائیں، بیٹھیں ایک ٹیبل پر، عوام کو نظر آئے کہ یہ سیریس ہیں ہمارے مسائل کو حل کرنے میں. یہ اس بات کے آپٹکس بھی ہوتے ہیں اور ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج نظر آتا ہے کہ حکومت خود کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جب بھی مشورہ ہوگا ہمیشہ مشاورت سے ایک بہتر حل نکلتا ہے. تو ٹیبل پر بیٹھیں اور مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ایک بار پھر جو ہے وہ ذاتیات سے بالا تر ہو کے بڑا مشکل وقت گزارا ہے شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کی جیلوں میں ابھی، خاص طور پہ ان معاملات میں، لیکن اس کے باوجود جس انداز سے وہ پیشکش کر رہے ہیں اور ہر لحاظ سے قوم کے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے. اس سے پہلے بھی افواج پاکستان کے سربراہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس قوم کی، اس حکومت کی بہت زبردست مدد کی ہے. مختلف چیلنجز، چاہے وہ خارجہ چیلنجز ہوں، چاہے وہ معیشت کے چیلنجز ہوں، چاہے وہ خزانے کے چیلنجز ہوں، کبھی سامنے آ کے، کبھی پشت پہ رہ کے، کبھی دوسرے انداز سے اس کو ایکسرسائز کیا ہے. اس انفلوئنس کو جو وہ افواج پاکستان کے سپہ سالار کی حیثیت سے انجوائے کرتے ہیں، اس وقت ان کے پاس بھی ایک بہت ہی شاندار موقع ہے اور صرف جوڑنا ہے. وزیر اعظم عمران خان کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس چیز کو، اس آفر کو تسلیم کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، قوم کو جوڑیں. بلاول بھٹو زرداری کو گلے لگا لے، شاہد خاقان عباسی کو، شہباز شریف کو گلے لگا لے اور نواز شریف کو گلے لگا لے، تاکہ قوم کی ہمت بڑھے اس سنگین ماحول میں. اور یہ کروا سکتے ہیں افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے اور ان کو یہ اسٹیچر دیا ہے. فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے، پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. قوم کو یہ تحفہ وہ دے سکتے ہیں. اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جناب عمران خان لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں، وہ لیڈرشپ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور یہ اب ان کا موقع ہے کہ وہ پوری قوم کو لیڈ کریں. بلاول بھٹو زرداری کریں، آپ آگے چلے، آپ کپتان ہیں. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آپ آگے بڑھے، شہباز شریف کہتے ہیں آپ آگے کریں. تو اب آپ کو تو لیڈرشپ دینی ہے اور پوری قوم آپ کو مل رہی ہے. یہ تو آپ پر بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ آپ کو اس طرح کا موقع مل رہا ہے. عمران خان صاحب اس موقع کو جانے نہ دیجیے گا کسی بھی صورت میں. پوری قوم کو متحد کیے بغیر ہم اس چیلنج کو عبور نہیں کر سکتے. افواج پاکستان پہلے ہی موبلائز ہے پورے پاکستان میں. سپہ سالار افواج پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کو موبلائز کیا ہوا ہے اور اس پورے چیلنج سے مقابلے کے لیے پہلے ہی فوج جو ہے وہ میدان میں اتر چکی ہے. قوم اور فوج ایک ساتھ ہیں. اب لیڈرشپ کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. فوج اب پاکستان کے چپے چپے پہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ہے. مسلح افواج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے تناظر میں سول اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش اور تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریاز میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر جا کر رسک اسیسمنٹ کریں اور کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں سول ایڈمنسٹریشن کی ہر ممکن امداد کریں. جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے کوارنٹائن سینٹرز کے نظام میں بھی بھرپور مدد کی جا رہی ہے. تمام انٹری پوائنٹس پر فوج اور سول ادارے مشترکہ نگرانی کر رہے ہیں. اس حوالے سے اسکریننگ، سسپیکٹڈ کیسز، ان کے ٹیسٹس، آئسولیشن اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ان پلیس ہے.